یہ بھی لوگ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، باڈی بلڈرز لوگ، یہ اپنے پرائڈ کے لیے کھیلتے ہیں، پھر یہاں پہ نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ السلام علیکم، میرے آج کے پروگرام مہمان خانہ میں خوش آمدید۔ میرا آج کا پروگرام بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ میرا پروگرام فٹنس کے حوالے سے ہے، اور فٹنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے، ہر بندہ فٹ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے اور آپ فٹ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ سب جانیں گے آج ہم اپنے مہمان سے۔ میرے آج کے مہمان ہیں عدنان بھائی، جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں اور اپنا جم رن کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے ساری معلومات لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان بھائی، تھینک یو، آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تھینکس فار ہیونگ می، اٹس آنر۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فٹنس کیوں ضروری ہے، اس کا کانسیپٹ کب سے ہے؟ دیکھیں، جو فٹنس کا کانسیپٹ ہے وہ تو انسان کی ابتدا سے لے کے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں، جو لوگ غاروں کے دور میں رہتے تھے اور وہ شکار کر کے کھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انفٹ بندہ شکار کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو وہ لوگ فٹ تھے تو شکار کرتے تھے نا۔ اور جو قدیم زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، اس میں جو فوجیں لڑتی تھیں، ان کی جو مشقیں ہوتی تھیں، 15-17 کلو کا تلوار انہوں نے وہ نیزہ اور تلوار وہ اٹھانی، اور وہ 25-30 کلو کا باڈی آرمر پہن کر انہوں نے وہ تپتی صحرا کے اوپر ڈیزرٹ رین میں فائٹ کرنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا وہ آسان کام تھا؟ تو ایک کمزور آدمی کر سکتا ہے وہ؟ بالکل بھی نہیں، تو بہت ہیوی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں، اب جنگیں تو نہیں لڑنی، یا وہ آپ غاروں کے دور میں تو نہیں رہ رہے، لیکن آپ کے لیے فٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، دیکھیں کہ آپ کو اب فٹ رہنے کے لیے بھی لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یور رسپانسبلٹیز، یور سرکمسٹانس آر ٹف اینڈ یو شوڈ بی ٹف ایز ویل۔ عدنان بھائی، تھوڑا سا اسی سے آگے چلتے ہیں۔ فٹنس کے لیے کیا جم جانا ضروری ہے؟ لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ جم جانے سے کتراتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، شیڈول نہیں ہے۔ بردر دیکھیں، جہاں تک سوال ہے جم جانے کا، تو جم ایک فاؤنڈیشن ہے۔ ہر بندہ جو پروفیشنل ایتھلیٹ ہے یا جس کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اس کو جم ضرور جانا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا، اٹس مائی اوپینین، اس کو جم ضرور جانا چاہیے، بیکاز جم از اے فاؤنڈیشن جہاں پر ایک کرکٹر نے بھی آنا ہے، ایک باسکٹ بال پلیئر نے بھی آنا ہے، ایک فٹ بالر نے بھی آنا ہے، ایک باڈی بلڈر نے بھی آنا ہے۔ سو جم ایک فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے۔ رہی سوال کیا جم جا کے ہی آپ فٹ رہ سکتے ہیں، تو نو، فٹنس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر دیکھیں، میں جم جاتا ہوں، مجھے وہ مطلب کہہ لیں کہ اپیل کرتا ہے جم، تو ہو سکتا ہے آپ کا ایونیو کچھ اور ہو، آپ کا ایونیو کرکٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ایونیو فٹ بال بھی ہو سکتا ہے۔ سوئمنگ کر لیں، کچھ بھی کریں، بس اپنی باڈی کو ہلنے کی عادت ڈالیں۔ ہماری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے، ہلنے کے لیے، ورکنگ کے لیے پیدا کیا ہے، تو ضروری نہیں آپ جم جائیں۔ آپ گھر میں رہ کے بھی یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز پڑھی ہیں، آپ دیکھ کر گھر میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ جی عدنان بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم جم جائیں گے، باڈی بنائیں گے، لیکن جب جم چھوڑ دیں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ اپنی پرفیکشن پر نہیں رہے گی، باڈی جو ہے وہ اپنی شکل چینج کر لیتی ہے۔ دیکھیں بردر، اس میں یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جم چھوڑیں گے کیوں، یا ایکسرسائز کرنا یا فٹ رہنا چھوڑیں گے کیوں؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے تھے، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، میں نے بھی پڑھی ہیں، کہ ورزش کو اپنی روزانہ معمول کا حصہ بنائیں۔ کسی بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2 منتھ کریں اور 4 منتھ کریں، یا 2-4 سال کر کے پھر چھوڑ دیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ تو یہ فٹنس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنائیں، نہ صرف اسے 2 سال کریں یا 3 سال کریں۔ باقی ہر عروج کو زوال آنا ہے۔ باقی جن لوگوں کے ایک ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جم کرنے سے مطلب وہ باڈی بہت بنتی ہے اور پھر آرٹیفیشل ٹائپ کی، اور پھر بعد میں وہ سسٹین نہیں رہ پاتی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ چیز ہے کہ لوگ اپنے چیمپئنز کو ہمیشہ ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں مطلب کہہ لیں کہ آپ جم جائیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اور جب آپ اگر ایکسرسائز نہیں کر رہے، اگر آپ اس میں گیپ دے رہے ہیں، تو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں، اپنی خوراک بھی گھٹائیں۔ جی عدنان بھائی، بالکل یہ ڈائٹ کے حوالے سے بھی میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ یہ جو موٹے لوگ ہیں جو اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لائف جو ہے وہ کافی لگژری ہو گئی ہے، اور لگژری لائف ہونے کی وجہ سے جو سہولیات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور لوگ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اپنا موٹاپا کیسے کم کیا جائے،
اس کے حوالے سے کوئی ڈائٹ پلان ہے یا ایکسرسائز؟ بردر دیکھیں، ایکسرسائز اور ڈائٹ پلان جو ہیں وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا ڈائٹ پلان سیم ہو سکتا ہے اب آپ کا ویٹ اور ہو، میرا اور ہو، یا جو ایڈیٹر بھائی بیٹھے ہیں ان کا ویٹ اور ہو، ٹھیک ہے. تو ہر بندے کا ڈائٹ پلان بھی سیم نہیں ہوتا اور ہر بندے کا گول بھی سیم نہیں ہوتا. یہ ہر بندے کا باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے. باقی ایک بڑی موٹی سی میں بات کر دیتا ہوں کہ آپ بازاری جو چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، پروسیس فوڈ، ہوٹلنگ، سافٹ ڈرنک، ان چیزوں سے اوائڈ کریں، شوگر سے اوائڈ کریں. اینڈ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ویٹ آپ کا نہیں لاس ہو رہا، تو آپ جو بھی کھا رہے ہیں اس کو آدھا کر دیں. مثال کے طور پر آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں، 1 پہ آ جائیں. تو دیٹس ویری سمپل. باقی ہر بندے کا جو ڈائٹ پلان ہے، پراپر جو ڈائٹ پلان ہے، وہ پھر باڈی ٹو باڈی، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جی بالکل. یعنی کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ویٹ لاس نہیں کر سکتا. اس کو ضرورت ہے کہ وہ گائیڈ لے اور اپنی باڈی کے حساب سے وہ دیکھے کہ اس کو خوراک میں کس چیز کی تبدیلی کرنی ہے. موٹے لوگوں کے بعد ہمارا ایک اور مسئلہ ہے پتلے لوگوں کا. پتلے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایکسرسائز ضروری نہیں ہے، کہ ہم تو آلریڈی اسمارٹ ہیں، سلم ہیں، اور ہمیں ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا ان کے لیے واقعی جو ہے ایکسرسائز ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جتنا ضروری ویٹ لاس والوں کے لیے ہے اتنا ویٹ گین والوں کے لیے بھی، یا مسلز گین کرنے والوں کے لیے بھی ایکسرسائز ضروری ہے. بیکاز جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ یہ ہینڈ ٹو ہینڈ کام کرتے ہیں. جب ہم کسی بھی اپنے مسل کو ٹرین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا مسل فٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دین ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں جا کے گلائکوجن کی صورت میں اس کو جا کے ریپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دین پھر ہمارا ویٹ یا مسل گین کرتا ہے. تو جس بندے نے ویٹ لاس کرنا ہے اس کے لیے بھی ایکسرسائز اتنی ضروری ہے جتنی کہ ویٹ گین کرنے والے بندے کے لیے ضروری ہے. باقی ہر بندے کا جم جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ویٹ گین ہی کرنا ہے یا ویٹ لاس ہی کرنا ہے. اس میں آپ فلیکسیبلٹی، اسٹیمنا، انڈیورنس، تو ان چیزوں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں. آپ کا سٹریس لیول مینیج ہوتا ہے. جم جاتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، غیر ضروری چیزیں یا مطلب بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز سے بچ جاتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. تو میرے خیال سے جم جانا جو ہے وہ بے شک ویٹ لاس والا یا ویٹ گین والا ان سب کے لیے ضروری ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ موٹے ہو یا پتلے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، آپ کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے. فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز پارٹ آف لائف ہے. عدنان بھائی، آپ کی ماشاءاللہ باڈی کافی ہیوی ہے، بہت زیادہ زور لگا ہوگا آپ کا اس کو بنانے میں. دیکھیں بردر، کوئی بھی کام ہے وہ تو کرنے سے ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ زور نہیں لگا تو وہ بھی غلط بات ہے، اور بہت زیادہ لگا تو یہ بھی غلط بات ہے. کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. آپ کو صرف کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جینیٹکس دی ہیں. کسی کے جینیٹکس جو ہیں وہ جلدی مطلب کہہ لیں کہ رزلٹس دیتے ہیں، کسی کے جینیٹکس لیٹ رزلٹ دیتے ہیں. اس کی بڑی ایک سمپل سی مثال ہے. جو یہ ہارس ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، کچھ گھوڑے ہوتے ہیں ریس میں بھاگنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں سواریاں کھینچنے والے. وہ جو دوڑ میں بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، سواریوں والے اور ہوتے ہیں. سواریوں والے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو جتنا مرضی آپ کچھ بھی کھلا دیں تو وہ 2-4 سواریاں زیادہ کھینچیں گے، لیکن وہ دوڑ میں نہیں بھاگ سکیں گے. سو وہ پروفیشنل ایتھلیٹکزم میں وہی لوگ جاتے ہیں جو جینیٹیکلی گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. تو باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو، یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے جینیٹکس اچھے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے آپ کو فٹ تو نارملی رکھ سکتے ہیں. عدنان بھائی، یہ جو ریزسٹنس ٹریننگ ہے اور ویٹ ٹریننگ ہے، سر اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ریزسٹنس ٹریننگ اور ویٹ ٹریننگ مورلی سیم تھنگس. آپ جب کسی بھی جم میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کر آپ کے پاس کافی چوائسیز ہوتی ہیں. آپ کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز بھی کر سکتی ہیں، زمبا، یوگا، بلا بلا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ویٹ ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے. ایک جو کرکٹر ہے یا باسکٹ بال پلیئر ہے یا بیس بال پلیئر ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ریزسٹنس ٹریننگ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ سچن ٹنڈولکر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب نیٹ میں پریکٹس کرتا تھا وہ اپنے ایک بیٹ کے ساتھ ایکسٹرا بیٹ باندھ کر تو وہ پریکٹس کیا کرتا تھا. جی جی. تو جب وہ نارملی میچ کھیلتا ہوگا جا کے، ایک تو وہ کیا اس کو جو وہ بلہ تھا وہ لائٹ نہیں لگتا ہوگا تو اس کا اسے ایج نہیں ملتا ہوگا شاٹ مارتے ہوئے. تو
تو یہ چیزیں رزسٹنس ٹریننگ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو رزسٹنس ٹریننگ جو ہے وہ بیسیکلی اسٹرینتھ گین کرنے کے لیے ہے. تو یہ سب کو کرنی چاہیے, اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرنا چاہیے سب کو. سر ایک اور سوال ہے میرا, میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں خاص طور پہ جو لیڈیز ہیں کہ کیا لیڈیز جو ہے وہ جم جوائن کر سکتی ہیں, یا یہ ویٹ والی جو ایکسرسائز ہے یہ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں جینڈر کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں, دونوں کے لیے رزسٹنس ٹریننگ جو ہے اس کی ویلیو سیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی 14-15 سال سے ابو ہے, کوئی بچی ہے یا بچہ ہے, یا بھی کوئی بوڑھا ہے, یا کوئی بھی مثال کے طور پر نارمل پرسن ہے, اڈلٹ ہے کوئی بھی, تو اس کے لیے رزسٹنس ٹریننگ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. بیکاز دیکھیں آپ اپنی باڈی پر وہاں پر ایک لوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں, سٹریس ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی باڈی پر سٹریس ڈالے جا رہے ہیں, تو اونلی وے یور باڈی ہیو ٹو رزسٹ. تو وہ باڈی نے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کے لیکٹک ایسڈ کو کس طرح سسٹین کرنا ہے, باڈی نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو رزسٹنس ٹریننگ ضروری نہیں ہے کہ مسل بنانے کے لیے اسٹرینتھ, اور بھی بہت ساری چیزوں میں کام آتی ہے. جیسا کہ آپ کی باڈی پر آپ رزسٹنس ٹریننگ کر رہے ہیں, ہیوی ویٹ سے ٹریننگ کر رہے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ایک سگنل پاس کرتا ہے آپ کے سسٹم کو کہ اس کے خلاف رزسٹنس پیدا کی جائے, اس ویٹ کے خلاف یا اس رزسٹنس کے خلاف آپ بھی رزسٹ کریں. تو جب ایسا ہوتا ہے بندے کو سم ٹائم کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے, یا کوئی بھی لائک جس طرح ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی فالج کا حملہ ہو جاتا ہے, تو اس کے خلاف باڈی میں رزسٹ کرنے کے لیے بہت بڑا سگنل موجود ہوتا ہے. عدنان بھائی, میرا ایک آپ سے اگلا سوال ہے ڈائٹ کے حوالے سے. لوگ ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو موٹے لوگ ہیں. اب موٹے لوگ جو ہیں وہ ڈائٹ کے حوالے سے اس لیے پریشان ہیں کہ انہیں ویٹ لاس کرنا ہے, اور جو پتلے لوگ ہیں, کچھ لوگ وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں, چونکہ وہ بہت زیادہ پتلے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ ویٹ گین ہو جائے. کیسے یہ خوراک کس another good question. دیکھیں بردر, اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. ہم کھا کیا رہے ہیں. جس طرح پیٹرول کو لیٹروں میں ناپا جاتا ہے, اس طرح انرجی کو کیلوریز میں ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیلوریز ایک انڈیکس ہے, اس میں ناپا جاتا ہے. تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کتنے کیلوریز کھا رہے ہیں اور آپ کی باڈی کو کتنے کیلوریز کی ضرورت ہے. لائک جس طرح ایک وائٹ کالر بندہ ہے, اس کو ڈیلی اپنا کام کرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, اپنے سرکمسٹانس کے لیے 1500 سے 1800 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ باڈی ٹو باڈی ہر بندے کی سرکمسٹانس کے حوالے سے بھی ویری کرتی ہیں. تو جس کی جتنی کیلوریز ہیں, اگر وہ بندہ ویٹ کو لاس کرنا چاہتا ہے تو وہ 300-200 کیلوریز کا ڈیفیسٹ کریٹ کرے اپنی خوراک کے اندر, اور جم جا کے ایکسرسائز کرے. ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ بھی 200-300 کیلوریز برن کرے گا. تو اس طرح سے اس کا جو ڈیلی 500-600 کیلوریز کا ڈیفیسٹ کریٹ ہوگا, تو وہ باڈی کہاں سے خرچ کرے گی. تو وہ جو آپ کے اوپر انرجی سٹور ہے, تو وہ پھر باڈی اس کو برن کرنا شروع کرے گی. جو فیٹ ہے, جو موٹاپا ہے, وہ خود بخود جلنا سٹارٹ ہو جائے گا. باڈی انٹرنلی برن کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ باڈی کو تو اتنے کیلوریز کی ضرورت ہے نا. اگر آپ کم کھا رہے ہیں تو باڈی کو تو اتنے ہی چاہیے, تو وہ جو آپ پر سٹور ہیں وہ خرچ کرے گی. اور اسی طرح جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے 400-500 کیلوریز سرپلس میں چلے جائیں. گڈ کاربس کھائیں, فائبر ایڈ کریں اپنی ڈائٹ کے اندر, گڈ فیٹس لیں, تو اپنی 300-500 کیلوریز جو ہیں ان کا جو ہے سرپلس میں جائیں, تو ان کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. عدنان بھائی, آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ یوٹیوب پر دیکھ کر, انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ کر آن لائن ٹریننگ اور کچھ جو پرسنل ٹرینرز بھی ہائر کر لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے کہ آن لائن آپ کسی ٹریننگ لے سکتے ہیں, مطلب اگر آپ گھر پر موجود ہیں اور کسی کو ہائر کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, جو آن لائن ٹریننگ ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, میں اس کا انکار نہیں کروں گا, لیکن اٹس مائی اوپینین. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ بھی ٹریننگ دیتے ہیں آن لائن؟ میں بھی آن لائن ٹریننگ کرواتا ہوں, لیکن میں اس بندے کو ٹریننگ کرواتا ہوں جس کو 30-40% کچھ نہ کچھ ہاؤ ناؤ ہوتا ہے ٹریننگ کا. یعنی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے. اگر ایک بندے کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح آن لائن ٹرین کروا لیں گے. اگر تو فزیکلی آپ کے پاس ہوگا تو آپ اسے کسی نہ کسی طرح سمجھا دیں گے, کروا لیں گے. آن لائن آپ بنسبتاً فزیکل کے آن لائن سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے. تو میں کرواتا ضرور ہوں, لیکن ان بندوں کو کرواتا ہوں, یا ان بندوں کو ہی پرسنل ٹرینر ہائر کرنے چاہیے آن لائن جن بندوں کو 30-40% ہے, پہلے ہاؤ ناؤ موجود ہوتا ہے جن کے پاس. یعنی کہ پہلے اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کو ایکسرسائز کیسے کرنی ہے.
چلیے عدنان بھائی چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. عدنان بھائی, کارڈیو ایکسرسائز جو ہے, مطلب کوئی بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے یا اس کو کوئی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے یا اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا اس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ کارڈیو ایکسرسائز کتنا افیکٹڈ ہے؟ جو کارڈیو ایکسرسائز ہے, کارڈیو کا مینس ہی ایکچولی یہ ہے کہ جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو اچھا رکھتی ہیں یا آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو امپروو کرتی ہیں, ایسی ایکسرسائزز. ٹھیک ہے, تو ریزسٹنس ٹریننگ اور کارڈیو ویسکولر ٹریننگ یہ ہینڈ ٹو ہینڈ کام کرتی ہیں, جس طرح ڈائٹ اور ایکسرسائز ہینڈ ٹو ہینڈ کام کرتی ہیں. آپ ایک نارمل پرسن کو بھی کارڈیو ایکسرسائز کرنی چاہیے, جن کے لیے ہارٹ کا مسئلہ جن کو نہیں بھی ہے یا جو ہارٹ پیشنٹ نہیں بھی ہیں, ان کو بھی اپنے ہارٹ کو ایویلویٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ کرنی چاہیے کارڈیک ایکسرسائز. یہ دیکھیں, آپ کے نہ صرف ہارٹ کو ایویلویٹ رکھتی ہے, آپ کے میٹابولزم پہ بھی کرتی ہے. اور دیکھیں جس طرح سے ریزسٹنس ٹریننگ ہے, ریزسٹنس ٹریننگ آپ کی جو ہارٹ ہیلتھ ہے اس کو بھی ایویلویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی میں اس جگہ پہ بلڈ رش کرتا ہے جہاں سارا دن بلڈ نہیں گیا ہوتا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو بلڈ کا ایک فلو بن جاتا ہے. عدنان بھائی, آج کل کے ہمارے جوانوں کو باڈی بنانے کا بہت شوق ہے, اور ظاہر ہے باڈی بنانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے, ظاہر ہے پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے صحت کے ساتھ ساتھ. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے آج کل کے جوان ہیں وہ باڈی بنانے کے چکر میں وہ اسٹیرائڈ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, اور اسٹیرائڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہے. یہ اس کو کیسے روکا جائے, اور یہ اسٹیرائڈ کے علاوہ بھی کیا باڈی بنا سکتے ہیں؟ بالکل آبویسلی بنا سکتے ہیں. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں بردر, ہوتا اس طرح ہے کہ جو باڈی بلڈنگ ہے اور فٹنس ہے, دیز آر ٹو انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگس. آپ کو پہلے تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گی کہ باڈی بلڈنگ اور فٹنس دو الگ الگ چیزیں ہیں. باڈی بلڈنگ ایک بذات خود ایک بڑی براڈ فیلڈ ہے. دیکھیں, آپ نے فٹ رہنا ہے, فٹ رہنے کے لیے آپ کا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے, اسٹیرائڈ لینا ضروری نہیں ہے. رہی بات اسٹیرائڈ لینے کی یا باڈی بلڈنگ کی, تو یہ اسپورٹس انہینسر ہیں. کسی بھی اسپورٹس کے اندر ایک ایلیٹ پرفارمنس کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ان کا نقصان ہے, بالکل ہوتا ہے. ان کا نقصان ڈیمیج تو وہ کرے گا, جتنا وہ ہوگا, آپ جتنا بھی سیفلی اسے یوز کریں تو وہ ڈیمیج کرے گا ہی کرے گا. آپ کے لیے اسٹیرائڈ یوز کرنا ضروری نہیں ہے. جو پروفیشنل باڈی بلڈنگ ہے اس میں دیکھیں, جو اولمپیا کے کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں اگر ایک 80 کلو کا یا 100 کلو کا بندہ جا کے وہاں کھڑا ہو جائے گا تو وہاں پہ اسے دیکھنے کے لیے کون آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو وہاں پر لوگ کچھ مطلب سم تھنگ بگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کو اس پیک کو اچیو کرنے کے لیے اسپورٹس انہینسر استعمال کرنا پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قدیم دور ہوتے تھے اس کے اندر جب جنگیں ہوتی تھی تو جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ پہلے اٹیک ہم نے فیس کرنے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ بڑے شوق سے فرنٹ لائن میں جا کے لڑتے تھے. حالانکہ ان کو پتہ ہوتا تھا پہلے اٹیک ہم نے فیس کرنے ہیں, اور ہم میں سے اگر ہم 100 بندے ہیں تو کوئی 20 بندے بچیں گے, 80 لوگ مارے جائیں گے. وہ لوگ پھر بھی اپنے قبیلوں کے پراؤڈ کے لیے, اپنے شوق کے لیے وہ فرنٹ لائن پہ جا کے لڑتے تھے. تو میرے خیال سے یہ ایک جو باڈی بلڈنگ ہے یہ بھی لوگ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے. باڈی بلڈرز لوگ یہ اپنے پرائڈ کے لیے کھیلتے ہیں, پھر یہاں پہ نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا. یہ ایک سپورٹس ہے, اس میں پھر انجریز بھی ہیں, اس میں پھر ڈیمیج بھی ہے, ہر چیز وہ ایگزسٹ کرتا ہے. عدنان بھائی, آپ نے اتنی زیادہ ہمیں معلومات دیں, بہت مزہ آیا. آپ کا شکریہ. یہ ساری باتیں ہم جاننا چاہتے تھے, لوگ جاننا چاہتے تھے, بہت سارے سوال تھے, اور مجھے بھی کافی معلومات ملی, میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا. بہت شکریہ. ڈیئر ویورس, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا اور ڈھیر ساری معلومات جو ہیں وہ آپ کو ملی ہوں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.